اس قوم کو، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم پکارے گی کہ محمد ہمارے ہیں۔ بس بیدار ہو لینے دو۔ میں آپ کی بیداری کے عالم میں آپ سے خطاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اس لیے کہ بڑے دور دراز کا سفر کر کے مجھے ایسا اندازہ تھا کہ ایک چھوٹا علاقہ ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد سروں کا ایک سمندر نظر آ رہا ہے۔ بے شک تو پھر یہ احساس ہوا کہ یہ وہ مجمع نہیں ہے جو 500,000 روپے کے نام پر ووٹوں کے لیے جمع کیا گیا۔ ویسے بھی یو پی میں اب الیکشن کا ماحول گرم ہو ہی رہا ہے، ریلیاں بھی چلیں گی، پیسے بھی بٹیں گے، پیسے بھی بانٹے جائیں گے، لیکن یہ وہ مجمع ہے جو صرف گنبد خضرا والے کو سننے کے لیے آیا ہے۔ حقیقی بات ہے یا نہیں ہے؟ صرف اور صرف نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سننے کی غرض سے ہم آئے ہیں۔ بے شک اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، تحقیق کے اے لوگو تمہارے لیے رسول کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے۔ مومنو، آپ کے لیے کوئی اور آئیڈیل نہیں، کسی اور کو رول ماڈل نہ بنانا۔ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ نبی مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا ان کے اخلاق و کردار میں کوئی عیب ہے؟ کیا ان کے حسن و جمال میں کوئی کمی ہے؟ ان کی تعلیمات میں کوئی کمی ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ میرے نبی سے اعلیٰ کوئی ہے ہی نہیں۔ نہ اخلاق میں ان کا برابر کوئی ہو سکتا ہے، نہ ان کے قدموں کے برابر ہو سکتا ہے، نہ ان کی تعلیمات کے برابر کوئی ہو سکتا ہے۔ لہذا اے سنی مسلمانوں، جب ہمارے پاس اتنے بلند و بالا اخلاق والے رسول موجود ہیں تو پھر کسی ایرے غیرے کی تقلید کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ کسی اور کے فدا ہونے کے لیے، کسی اور کے فین بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تقلید سے مراد میں یہاں مذہبی تقلید کی بات نہیں کر رہا ہوں جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہود و نصارہ کے پیچھے چلنا، کفار و مشرکین کے طور طریقے کو اپنانا۔ مسلمانوں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ جس کے پاس سب سے بڑی طاقت موجود ہے وہ کسی اور کی طرف دیکھے، یہ تمہاری شان کے خلاف ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا کی دوسری قومیں میرے نبی پاک کی سیرت پڑھ پڑھ کر کے بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ سائنس کی ترقی کرنے والے نبی پاک کی حدیثوں سے ملا ملا کر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو تحقیق کی ہے کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، آپ کو حقیقت میں معلوم یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس دولت کتنی بڑی ہے۔ اس سائنٹسٹ کی بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں جس نے سب سے پہلے وہ ڈارک سپیس، سمندروں میں، اوشین سی میں، اٹلانٹک اوشین میں ایک ایسی جگہ ہے جو اتنی اندھیری ہے کہ ہاتھ بھی نکالو تو نظر نہیں آئے گا۔ اتنا اندھیرا ہے وہاں پر کہ سورج کی روشنی بھی نہیں پڑتی۔ یہ سمندروں کے بیچوں بیچ ایک جگہ ایسی آتی ہے، تو سب سے پہلے جس نے یہ جگہ کھوجا، تلاش کیا اور پھر آ کر کے قوم کو بتایا کہ سمندر میں میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہی نہیں، اور اتنا اندھیرا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، 18ویں صدی میں اس نے یہ انکشاف کیا، تحقیق کر کے معلوم کیا۔ اب جب اس نے آ کر کے یہاں یہ بات بتائی، ایک عالم دین نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نور میں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں، اور اگر آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ قرآن پاک میں یہ آیت موجود ہے۔ جب ایک عالم دین نے اس انگریز کو، سائنٹسٹ کو یہ بتایا کہ جو تم کھوج کر کے آئے ہو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، آئے ہیں سبحان اللہ، قرآن پاک میں موجود ہے، تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اب توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، اب وہ تحقیق میں لگ گیا کہ میں سمندروں کے سفر کا ماہر آدمی، سمندروں میں اس نے زندگی گزاری عجیب و غریب چیزیں نکالنے کے لیے۔ اب جب اسے یہ پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے 1400 سال پہلے یہ بات بتا چکے ہیں، 1300 سال پہلے، تو اب حضور کی سیرت پڑھنا شروع کیا کہ دیکھیں ان کو سمندروں کا علم کتنا تھا، وہ سمندر کے کتنے ماہر تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ حیرت میں اس وقت ڈوب گیا جب حضور کی زندگی پڑھ کر کے اسے یہ پتا چلا کہ 63 سالہ حضور پاک کی ظاہری زندگی میں کبھی حضور نے ایک بار بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمندر کے سفر میں کبھی تشریف نہیں لے گئے، اتفاق نہیں ہوا۔ اب وہ شخص کہتا ہے جو کبھی سمندر کا سفر بھی نہیں کیا، وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود کسی ڈارک سپیس کی خبر دیتا ہے، تو پھر یہ اپنی جانب سے نہیں دے رہا ہے بلکہ اسے اسی نے بتایا ہوگا جس نے سمندروں کو قائم کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت مفتی سلمان نظری صاحب قبلہ۔ یہ بات میں نے کیوں عرض کی، مجھے بتاؤ اے میرے عزیزوں، دنیا نئی نئی کھوج، نئی نئی ریسرچ کے بعد جو چیزیں لے آتی ہے اور پھر اسے ملا کر دیکھتی ہے تو انہیں پتا چلتا ہے نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی بتایا تھا۔ انگلینڈ کے ایک محقق نے، ایک دانشور نے اپنی تحقیق میں یہ کہا کہ چاند کی تحقیق پہ ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ پھٹا ہوا تھا۔ یہ بھی تحقیق کئی سینکڑوں سال بعد کی ہے۔ تب کسی عالم دین نے یہ کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور حضور پاک کا معجزہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے۔ ان کو تحقیق 1000 سال کے بعد ہو رہی ہے، 1200 سال کے بعد انہیں پتا چل رہا ہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، ایک ایمبریالوجی ایک علم ہے، ایمبریالوجی ڈاکٹریٹ کرنے والے لوگ جانتے ہوں گے، میڈیکل سائنس پڑھنے والے لوگ جانتے ہوں گے۔ ایمبریالوجی کا مطلب ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کا جو پروسیس ہے ماں کے پیٹ میں، یہ کیسے ہوتا ہے۔ آج تو مشینیں آئی نا، سونوگرافی ہے، سی ٹی سکین ہے، ایکس رے ہے، سکیننگ ہے، یہ سب چیزیں کرنے کے بعد ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ بچہ کتنے ہفتے کا بنا، ہارٹ بیٹ چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے، بچہ کتنے مہینے کا ہوا۔ یہ ایمبریالوجی کا علم جو آیا ہے یہ 15ویں صدی کے بعد آیا ہے، 15ویں صدی کے بعد آیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج یہ ساری دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں پہلے نطفہ جاتا ہے، اس کے رحم میں نطفہ جاتا ہے، پھر نطفہ کیا بنتا ہے، ڈاکٹر سب کہتے ہیں ایک چنگم کی طرح چپچپا ہوا، چنگم کی طرح چپچپا ہوا ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا بنتا ہے جس کو علقہ کہتے ہیں، عربی میں علقہ، چنگم کو بھی کہتے۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر یہ ڈاکٹرز کہتے ہیں خون کے لوتھڑے کے بعد پھر بغیر ہڈی کا گوشت بنتا ہے، نطفے سے گوشت بنتا ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد، مہینے کے پروسیس کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہڈیاں آتی ہیں، ہڈیاں آنے کے بعد پھر چمڑا آتا ہے، پھر بال آتے ہیں۔ یہ پروسیس ہے 9 مہینے کا۔ یہ آج کی تحقیق کے بعد سارے ڈاکٹرز مشینوں سے نکالنے کے بعد اس بات کو یہاں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، مگر میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب سائنس کا وجود بھی نہیں تھا، جب نہ ایکس رے مشین تھی، نہ سونوگرافی، نہ سی ٹی سکین، کچھ بھی نہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان ناز سے
وہی قرآن وہی الہی نکلتی ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. اللہ فرماتا ہے ہم نے نطفے سے علقہ بنایا, چنگم کی طرح چپچپا, پھر علقے سے ہم نے مضغہ بنایا, مضغہ کہتے گوشت کے ٹکڑے کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا, پھر ہم نے اس مضغے کے اندر ہڈیاں رکھی, گوشت کے اندر پھر ہڈیاں آئی. پھر اللہ فرماتا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. میرے عزیزو, بائیولوجی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اگر ہیں, سائنس کے سائنس پڑھنے والے طلبہ ہیں تو جا کر پھر سے ایک بار چیک کر لینا, اور قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ مومنون کی پھر سے پڑھ لینا, تمہیں پتا چلے گا کہ ایمبریالوجی کا پورا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا. بے شک سبحان اللہ. اے مسلمانوں, میں کون کون سی باتوں کا ذکر کروں, کتنی تحقیقات کی بات کروں. زولوجی ایک علم ہے, جانوروں کے متعلق جانکاری, پرندے آسمان میں کیسے اڑتے ہیں یہ آج تحقیق چل رہی ہے, بڑے بڑے لیبارٹری کام کر رہی ہیں کہ ان کو کون سی چیز ہے جو ہوا میں روک لیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ. اے لوگوں, کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے ہوا میں کس طرح سے کھڑے رہ جاتے ہیں, ان کو کون روک کے رکھ رہا ہے, ان کو گرنے سے بچاتا کون ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ, ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکا. بے شک زولوجی کا علم قرآن پاک میں ہے, بوٹانی درختوں کا علم قرآن پاک میں موجود ہے. یہاں پر اگر ایگریکلچر جو یونیورسٹی ہیں اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہوئے تو ان سے بھی میں بتاتا ہوں پانی کی کتنی قسمیں ہیں, درختوں کی کتنی قسمیں ہیں, پودے جب بڑھتے ہیں تو ان میں جو قلمی کرایا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے. میرے عزیزو, یہ سارے علوم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتا دیے. بے شک اس زمانے میں بتا رہے ہیں جب سائنس کا وجود نہیں. اس پر مزید یہ کہ نبی پاک پوری زندگی بھر کسی کے ہاں پڑھنے کے لیے گئے نہیں, شاگرد بنے. میرے نبی امی ہیں جن کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا. رسول پاک کا اگر کوئی استاد ہے, معلم ہے تو رب کائنات. بے شک. اب یہ تمہید کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے میرے عزیز بچوں, تمہارے پاس علوم کا خزانہ تھا, تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات تھی, تمہیں پھر ادھر ادھر کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اسی لیے ہمارے امام نے برسوں پہلے ہمیں تنبیہ کر کے یہ پکار کر کہا تھا, امام اہل سنت فاضل بریلوی نے, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت مفتی سلمان نظری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتی. تم اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک کے اعمال کو اگر ڈھونڈنا چاہو, میرے نبی پاک کی ذات میں ہر چیز کا علم مل ہی جائے. بے شک. ہمارا دین محفوظ ہے, ہمارا دستور حیات محفوظ ہے. وہ لوگ ادھر ادھر دیکھیں جن کے پاس ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہ ہو, وہ لوگ چرا کر کے لائیں قوانین جن کے ہاں خود قوانین نہیں ہو. آپ کو پتا ہے پوری دنیا کو لا تقسیم کرنے والا میرا دین ہے, مذہب اسلام. بے شک بے شک. قوانین کون جانتا تھا؟ یورپ جانتا تھا کہ لا کیسے بنائے جائیں, پارلیمنٹ کیسے چلائی جائے. ارے یہ بادشاہی نظام ان میں ایسا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ چلتا تھا نظام. یہ اسلام ہے جس نے ہر چیز کے اصول بنائے, قوانین بنائے. آج آپ کیا سمجھتے ہیں فقہائے کرام نے جو قوانین مرتب کیے ہیں نا, وہ آج کے زمانے کے بڑے بڑے لا کتابوں سے بھی بڑھ کر کے ہیں. تمہارے دین میں کمی کس چیز کی ہے؟
کس چیز کی ہے؟ کیا نہ اخلاق کی کمی ہے، کردار کی کمی ہے، علم کی کمی ہے؟ ساری چیزیں ہیں، کمی صرف تمہاری ہے کہ تم نے توجہ کرنا چھوڑ دیا۔ بے شک ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، بے شک ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ بے شک اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، جی جی ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، قیادت نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ میں یا پھر کسی بھی اچھے عہدوں پر ہماری نمائندگی نہیں اس لیے ہم بچھڑے ہوئے ہیں۔ نہیں میاں، میں کہتا ہوں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ بے شک تمہارے بچھڑنے کی وجہ، تمہارے پسماندگی کی وجہ جو تم سوچ رہے وہ نہیں ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال سے پوچھا گیا پھر یہ زوال کس وجہ سے ہے؟ تو شاعر مشرق اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار۔ بے شک بس ایک ہی پوائنٹ ہے، ان سے پھرے جہاں پھرا۔ اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اقبال یہی کہتا ہے اگر پھر چاہتے ہو عزت و وقار، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، اے ہے بے شک ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، شہید اعظم کانفرنس حضرت علامہ سلمان اظہری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، مجھے افسوس اس بات کا ہے نوجوانوں کو لے کر کہ آج تم جس راستے پر چل پڑے کیا یہ مدینے جانے والا راستہ ہے؟ کیا تمہارے چہرے، تمہارا لباس، تمہاری چال چلن یہ مدینے جانے والوں کی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا کبھی کفار و مشرکین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلتا، کبھی غیروں کی رضا کے لیے اپنے چہرے چھلا کر گٹر نالیوں میں نہیں پھینکتا۔ بعض لوگوں کو یہی تو تکلیف ہے۔ مولانا آپ آج جو کہہ رہے ہیں ہمیں 4 لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہماری تجارت ہے، جاب ہے، آپ کے کہنے کے مطابق کیا ہم مولوی بن جائیں؟ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے نوجوانوں دنیا کے روٹھنے کا تو خیال کیا، میرے مصطفیٰ کے روٹھنے کا خیال نہیں آیا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے بارے میں کبھی خیال نہیں کیا۔ مومن کی اصل زندگی یہی ہونی چاہیے، دنیا روٹتی ہے تو روٹھے، مجھے منانا ہے تو مجھے اللہ کے نبی کو اے منانا، ہے بے شک حق ہے۔ اگر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ میں توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، آج بھی قوم مسلم میں ایک چیز کی بیداری آ جائے، دنیا چن چن کر کے نبی پاک کی سنتوں کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے ہماری شناختیں ختم کر دی، آئیڈینٹیٹی ختم کر دی۔ پوش ایریے میں رہنے والے بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو محمد احمد نام رکھنے سے بھی گھبرانے لگے۔ جی جی نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر تم نے دنیا کے خوف سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا تو ایک بات یاد رکھنا، یہ دنیا تمہیں کتا بنا کے چھوڑ دے گی۔ بے شک نہ تم اپنے قوم کے رہو گے نہ وہاں کے بن سکو گے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کیسے کیسے لوگوں کو جو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے بھٹکتے رہے، نہ وہ اپنے دین کے رہے نہ دوسروں کے دین کے رہ گئے۔ اسی لیے آپ کے پاس ایک ہی اپائے ہے، ایک ہی علاج ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا تھا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، بے شک بے شک آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ بے شک بے شک انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کانپ، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ بے شک مجھے ایسا لگتا ہے آج وقت زیادہ ہو چکا ہے اور آپ کی یہ افراتفری شاید سننے کے موڈ میں نہیں ہے۔
اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اب دعا ہونی چاہیے اور صلاۃ و سلام کے بعد ہم اپنے اجلاس کو ختم کرتے ہیں. جیسا نہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے تو میں صبح تک سناؤں. آئے ہے سبحان اللہ. زندہ یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول. مراد آباد والے ہیں، ڈھکیا والے یا آس پڑوس والے ہیں، جتنے جمع ہیں، شاید ہو سکتا ہے ٹھنڈیوں نے تمہیں ٹھنڈا کیا ہو اور مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے تمہیں گرم کیسے کرنا ہے. تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے. یہ جو مجمع ہے، یہ جو تمہارے چہروں کی مسکان ہے، یا یہ جو تمہارے نعرے ہیں، یہ صرف اور صرف یہاں منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے. تمہارے نعرے کفر کی دھرتی میں بھی زلزلہ لاتے ہیں. آج دنیا پریشان ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اب ہر محلے سے لبیک یا رسول اللہ، ہر بستی سے لبیک کا لبیک کی صدائیں آ رہی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. بے شک. ہاں کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم. 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. جن لوگوں نے آج اپنے طاقت کے بل بوتے، اپنے تخت کے بل بوتے، اپنی سیاست کے بل بوتے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم مسلمانوں کو کاٹیں گے، ماریں گے، قتل کریں گے، اسلام کو مٹائیں گے، خاک مٹائیں گے، تم سے تمہاری کھجلی نہیں مٹائی جا سکتی. کیا خاک مٹاؤ گے؟ تم کیا سمجھتے ہو اسلام کسی محلے کا مذہب ہے؟ کسی ایک بستی کا دین ہے؟ اسلام کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور اس کی شاخیں اوج ثریا پر. بے شک.